بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں حج کا طریقہ، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ حج کا مکمل طریقہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ جب بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے حج کرنے سے پہلے کون کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے، آئیے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان پر حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ تو جب حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے زندگی کے اندر، تو پھر کیوں نہ ہو اس کو مکمل آداب کے ساتھ ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اس یہ ہماری جو ابدی سعادت ہے، دائمی سعادت ہے، اس کو ہم احسن طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو حج کی توفیق دے، اس سعادت مند کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ جب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور اسباب ہوں یا نفلی حج کے اسباب پیدا ہو جائیں، ارادہ حج کا جب وہ بنا لے تو اب اس ارادے کو جلدی کرنی چاہیے، تاکہ شیطان جو ہے ایسے موقع پر رنگ رنگ کے وساوس دل کے اندر ڈالتا ہے، اس کو بڑی پریشانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اس کو کہ طرح طرح کے عذر سامنے لا کر روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کہ جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے شیطان تو ندامت کرے گا، تو شیطان کی ساری کوششیں، اگر انسان سنت کے مطابق حج کر لے تو ساری کوششیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، وہ نامراد ہو جاتا ہے، اس لیے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جب بھی حج کا ارادہ کرو تو اس کی جلدی تکمیل کرو۔ اس کے بعد حج کے جو فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، جو سنن ہیں، اس کی انتہائی رعایت رکھنی چاہیے۔ ہونا یہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم بعمل سے سیکھ لینی چاہیے، وہ نوٹ ایک بنا لیں اپنی کاپی کے اوپر، تاکہ ہر موقع پر اگر کوئی چیز آپ کو ذہن میں نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کی رہنمائی ہو سکے، ایک کتاب کی صورت میں چھوٹی سی نوٹس بنا لیں۔ اور اس سے بہتر کیا ہے کہ کسی عالم بعمل کے ساتھ آپ جائیں، تاکہ وہ قدم بقدم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں اور آپ کا حج، آپ کا عمرہ ایک سنت کے مطابق ہو سکے۔ اور اس کے بعد اس حج سے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو کہ لوگ جو ہیں مجھے حاجی کہیں گے، میں جا رہا ہوں، بڑے یار حج کرتا ہے، یہ ذہن میں بات نہ آئے۔ اگر آ بھی جائے تو دل میں ہی کہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو میرے در پہ آئے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا، تو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے انسان کا یہ ارادہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ حج کے سفر میں ایسے دوست تلاش کریں، ایسے رفقا تلاش کریں جو دیندار ہوں، صالح ہوں اور دین کے معاملات میں شوق اور جذبہ کے ساتھ ایثار سے سرشار ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں اور پریشانی پر صبر کی تلقین کرنے والے ہوں۔ یہ کچھ الفاظ کا میں نے چناؤ کیا ہے، اور اگر کوئی معاملہ ہو جائے آپس میں، ظاہر ہے جب اتنے دن اکٹھے رہنا ہے، اگر ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی جائے تو اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ روکنے والے ہوں۔ جی آگے ہے کہ حج کے لیے حلال مال کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حرام مال ہو، مشتبہ مال ہو، رشوت کا مال ہو، ظلم و چوری ڈاکے کا مال ہرگز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا حج مردود ہے، ایسا سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ جب وہ سواری پر بیٹھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا لباس حرام ہے، تیری کمائی حرام ہے، تیری سواری حرام ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تو لوٹ جا کہ تیرے لیے وبال ہے۔ اور جب آدمی حلال کمائی کے ساتھ حج کو جاتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو فرشتے
اس کے ساتھ بھی لبئی کہتے ہیں اور وسعدئی کہتے ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا حج قبول ہے، کیونکہ تیری حلال کی کمائی ہے، تیرا لباس حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، تجھ پر کوئی وبال نہیں، حج مبرور کے ساتھ واپس لوٹ جا، قبول حج کے ساتھ واپس لوٹ جا۔ اور اسی طرح حج کی تیاری کرے تو گناہوں سے توبہ کرے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، سچی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے، جس وقت بھی اس کو ٹائم ملے، لیکن وہ ایسے پڑھے کہ فل اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، فل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور پھر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، تعریف بیان کرے، اس کے بعد درود پڑھے، پھر اس کے بعد شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ شرمندہ ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، کوئی بڑا گناہ ہے تو اس سے بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو کر اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611360۔ اور اگر کسی کا آپ نے حق دینا ہو، کوئی مالی حق ہو، کوئی پیسے وغیرہ کسی کے دینے ہوں، وہ سب سے پہلے ان کو بھی ادا کیا جائے، ہر حال میں اس کو ادا کیا جائے۔ ہاں اگر کسی سے قرض لیا ہے اور کوشش یہ ہو کہ اس کو ادا کر کے جائیں، لیکن اگر کچھ پیسے کم ہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ واپس آ کے دے دیں گے، جبکہ قرض خواہ بھی آپ کو اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہ لے چلے جائیں، تو واپس آ کے جو آپ کے ذمہ ہے اس کو ادا کر دیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا یہ افضل ہے۔ کافرون پہلی رکعت میں، سورۃ الاخلاص قل اللہ احد یہ پڑھنا دوسری رکعت میں یہ افضل ہے، اگر کوئی اور بھی پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 رکعت گھر میں پڑھیں یا محلے کی مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سفر کرنے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کر دے اپنی وسعت کے مطابق، تاکہ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر کوئی تکالیف مصائب ہے راستے میں تو وہ ٹل جائیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری موت سے بھی حفاظت فرما دے۔ اور اس طرح جاتے وقت اپنے رفقا، اپنے عزیز و اقارب احباب سے ملاقات کر لیں، ان کو الوداع کہہ دیں، اور ان سے بھی آپ حج پہ جا رہے ہو تو ان سے بھی یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو قبول کر لے، میرے اس سفر کو کیا کرے، قبول کر لے۔ اور وہ حضرات اس سے حاجی صاحب سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو اس کے ایک دوسرے کے لیے جب آدمی غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے، ان کی دعائیں اس کی اپنی دعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ سفر میں جانے لگیں حج کے لیے تو سب کو مل لیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی آپ عمل کر لیں گے۔ پھر جب انسان گھر سے دروازے سے باہر قدم نکالے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھ لے اور انشاءاللہ شیطان مردود جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کی ساری تدبیریں خاک میں مل جائیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور کامیاب ہو کر جائیں گے اور لوٹیں گے۔ اور اس کے بعد جب سب آدمی
جانے والے جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں، تو کسی سمجھدار آدمی تجربہ کار کو جو ذرا تھوڑی تھوڑی بات کو غصہ نہ کرنے والا ہو، اس کو اپنا ایک گروپ لیڈر بنا لو۔ گروپ کی صورت میں وہاں حجاج کرام جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایسی ہی کوئی ترتیب بنائی جائے، تو اس کو ایک گروپ لیڈر بنا لیں، تو یہ پھر اس کی بات کو مانیں، جیسے وہ کہے اگرچہ آپ کے ناموافق ہو پھر بھی آپ اسی کو بات کو ماننا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جو گروپ لیڈر بنے اس کو امارت کے حقوق آداب کی رعایت کرنی چاہیے، کہ جو اب جس کو آپ نے گروپ لیڈر اپنا بنا لیا، اب اس کو بھی چاہیے کہ دوسروں کا خیال کرے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، اس کے لحاظ سے بھی چلے۔ بعض حضرات پھر کہتے ہیں جلدی چلیں، وہاں ہوتا ہے نا ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں جی جلدی چلیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں تھوڑا سلو چلیں۔ تو جو گروپ لیڈر ہے نا اس کو چاہیے کہ ہر ایک کا لحاظ کرے اور اس کی بات کو بھی سب ماننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اسی کے اندر خیر ہوگی اور اس کے اندر بھلائی ہوگی۔ اور اس کے بعد اس مقدر سفر کی کئی منزلیں ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، گھر والے آپ کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ہوائی اڈہ مکہ مکرمہ میں ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، اور اس طرح مدینہ میں، یہ وغیرہ، یہ ساری جگہیں احتیاط یہ ہے کہ کسی منزل میں اکیلا نہ جائیں۔ آپ جب ایئرپورٹ پہ جائیں، جب آپ گھر والے آپ کو چھوڑ کے واپس آ گئے، تو آپ نے کسی کو سودا لینے کے لیے جانا ہے یا کوئی چیز لینے کے لیے جانا ہے، تو آپ نے اکیلے نہیں جانا۔ کسی زیارت کے لیے جانا ہے تو اکیلے نہیں جانا، کسی دوسرے ساتھی کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ اجنبی شخص جو ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ پاکستان کا ذرا اور ہے، یہ انڈیا بنگلہ دیشی میں یہ ہمارے راستے اور ہیں، ہمارا کلچر اور ہے، تو وہاں سعودیہ میں تھوڑا نظام اور ہوتا ہے، تو وہ راستہ میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر بہت پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کسی ساتھی کو ساتھ لے کر جائیں، اور جو آپ جن کے تھرو جا رہے ہیں، جو پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے، تو وہ آپ کو کڑے وغیرہ دیتے ہیں، ان چیزوں کا ان کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں، اپنے رہائش کا پتہ لکھا ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے، ان کو اپنے بڑے سنبھال کے رکھنا ہے۔ بعض رات تو کہتے ہیں جہاں لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو باندھ لیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی کلائی میں باندھ لیں، تو بس اس کو باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ سفر کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو جس عبادت کے لیے جا رہے ہیں وہ عبادت کے اندر بھی آپ کو سرور آئے گا۔ بقیہ کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدر سفر کے لیے قبول فرما لے اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔